السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب ایک بہت زبردست سا ٹاپک آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے لگی ہوں۔ تھوڑی سی موٹیویشنل کلیننگ بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہت اچھی سی بات بھی سکھانا چاہ رہی ہوں۔ اپنے بچوں کو دوستی کا وہ معیار سکھائیں جو دین نے دیا ہے۔ ہم آج کل کے والدین بچوں کو بہترین اسکول، برانڈڈ چیزیں اور بہت مہنگی تعلیم تو دلوانا چاہتے ہیں، مگر اصل فکر ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ دوست کیسے بنا رہا ہے، کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کون ہے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ 24 آورز جو ان رابطے میں ہیں، کس قسم کی وہ دوستوں سے دوستی کر رہا ہے۔ حقیقت میں تو یہ ہے کہ مہنگے اسکولوں میں اکثر بچے برانڈز یا گیجٹس اور پیسے کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، اور یہ ہم نے ہر جگہ ہی دیکھا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ کلاس میں گروپس بنتے ہیں جہاں کہتے ہیں نا راجا بچہ وہ ہوتا ہے جس کے والدین زیادہ امیر ہوں۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم فلاں ملک گئے، یا نیا گیمنگ سسٹم آیا ہے، یا میرے پاس یہ مہنگی گاڑی ہے، میرے ابو نے یہ کار لی ہے، فلانا فلانا فلانا۔ باقی بچے یہ سب دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ شکر کرنا بھول جاتے ہیں، جو ہماری بہت زیادہ ہم مطلب اس بات کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، اور ہم بھی خود بھی احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں کہ ہاں واقعی میں ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب ہم اس چیز کو کیسے جو ہے کوپ اپ کریں اور اب کیا کریں۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، وہ بچوں کو سکون دینے کے بجائے یہ کہہ دیتی ہیں کہ تمہارا جو والد صاحب ہے اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے، وہ تو بہت کنجوس ہے، وہ تو تمہیں کبھی نہ دلا کے دے، وہ تو مطلب وہ تو اتنا فقیر ہے کہ وہ تو تمہیں کبھی نہ تمہارا مطلب اس طرح کی ہم باتیں مائیں اکثر یہ جملے کہہ دیتی ہیں، جس سے جو بچے جو ہے نا وہ فادر کے خلاف جو ہے نا ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں نا نفرت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ بچوں کے دل میں جو دنیاوی چیزیں ہوتے ہیں نا، ان کی جو ہوس ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ اور مزید اس چیز کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ شکر کے بجائے ناشکری میں بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر بات پہ نا شکوہ کرنے لگ جاتا ہے، ہر بات پہ شکوہ کر رہا ہے، ہر بات پہ جو ہے وہ اس کو کوئی مطلب گریٹیٹیوڈ شو ہی نہیں کرتا ہے، وہ شکر اس کے دل سے چلا جاتا ہے۔ اب اس میں رشتوں کی محبت بھی کم ہو جاتی ہے، اور مطلب عزت، محبت، خیال، پیار سب کم ہو جاتا ہے، اور دنیاوی چیزوں کی محبت زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اب تو ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں، اسے کیسے کریکٹ کریں؟ تو بھائی اس کا حل یہ ہے کہ پہلے تو آپ بچوں کے سامنے کبھی اپنی غربت یا کمی کا رونا نہ روئیں۔ ہماری بہت عادت ہے، ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہر وقت بچوں کے سامنے ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے حالات ہے جہاں آپ کو ڈسکس کرنا ہے کہ جی 3 وقت کھانا نہیں کھا سکتے، بچوں کی فیس کا پرابلم، تو آپ ہسبینڈ اینڈ وائف کمرے میں چلے جائیں۔ کمرے میں نہیں جا سکتے، آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے، تو آپ باہر چلے جائیں، بولے جی ہم راؤنڈ لگا کے آتے ہیں، ایک چکر لگا لیں گلی کا، وہاں پر آپ باہر جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، سی ویو چلے جائیں، وہاں جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں، آئس کریم کھانے چلے جائیں۔ اس بہانے آپ دونوں کا ریلیشن شپ بھی اسٹرانگ ہوگا، اور آپ ایک دوسرے کی عزت بھی رکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر وقت بچوں کو یہ یاد دلائیں کہ چیز تمہارے ابو امی، چاچا چاچو جو بھی ہے وہ بہت محبت سے لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، جو بھی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اپنے جو چاہنے والے جو لوگ آپ کے لیے لائیں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کریں۔ بچوں کے سامنے جو ہے نا مادہ پرستانہ گفتگو نہ کریں، انہیں اصل دولت ایمان اور اچھے اخلاق سمجھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پاکیزہ دوستی کی مثالیں دیں کہ دوست وہ ہیں جو آخرت کی فکر کریں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کے آپ ایگزامپلس دے سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ بچوں کو سبزی والے عام دکانوں پر لے کے جائیں تاکہ وہ محنت کی قدر کریں، ٹھیک ہے، اور مال جو ہے نا اس میں مطلب جو آپ کی اس طرح کی لوگوں میں جب ہم ان کو آتے لے جاتے ہیں تو اس طرح کی ان کو وہ دے گیٹ ٹو لرن کہ واقعی میں ہارڈ ورک سے ہی سب چیزیں ارن ہوتی ہیں، ایسی نہیں کہ درخت پہ پیسے لٹکے ہوئے توڑ کے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے گا، بچوں کو بہترین کپڑے، اچھا کھانا ضرور دیجیے، بالکل دیجیے، لیکن انہیں برانڈز کا وہ جو ہم دیوانہ کر دیتے ہیں نا بچوں کو، جو برانڈز کی امپورٹنٹ بتا دیتے ہیں، خدا را اس سے بچائیے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کا بچہ یہ کہے کہ میرے ابو سب سے بڑے ہیں، کیونکہ مطلب سب سے اچھے ہیں، سب سے بڑے ہیں کیونکہ وہ رزق حلال کماتے ہیں۔ میری امی سب سے بہترین ہے کیونکہ وہ شکر کرنا سکھاتی ہیں۔
میری آپ سب سے زیادہ یہی گزارش ہے والدین سے کہ اپنی اولاد کو ایمان والی، دوستی اور شکر گزاری والی زندگی سکھائیے، ورنہ وہ بڑے ہو کر یہ سوال کریں گے کہ ابو امی آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم نے یہ چیزیں سنی ہوں گی۔ تو بس یہ ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ ہوپفلی آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویلاگ پسند آئی ہوگی، اور یہ میری موٹیویشنل جو اتنے سارے جو میں نے ساتھ ساتھ کام کیے ہیں، کلیننگ موٹیویشن آپ کو دی ہے، وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا اس ویڈیو کو تھمز اپ دینا ہے، اسے لائک کرنا ہے، اس پہ کامنٹ چھوڑنا ہے، اور اگر ابھی تک میرے چینلز آپ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیوز ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، تو پلیز سبسکرائب کا بٹن ہٹ کیجئے، مجھے سبسکرائب کیجئے، مجھے انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ فالو کیجئے، وہاں پر میری شارٹ ویڈیوز ہوتی ہیں، کوٹیشنز ہوتی ہیں، میرے واٹس ایپ گروپ کو جو ہے جوائن کیجئے۔ تو جناب بس مجھے اب اجازت دیجئے، بہت دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ، اور دعا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اچھے لوگ، محبت کرنے والے، قدر کرنے والے، پیار کرنے والے، عزت کرنے والے لوگ ملے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور ایسے انوائرمنٹ کی دعا کریں جو وہ ان کو دین کے راستے پہ چلائیں، نہ کہ ان کو دین کے راستے سے ہٹائیں، ایسے ماحول عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔